وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ کا ہمارا سلسلہ وار مطالعہ جاری ہے. رکوع نمبر 10 آیت نمبر 83 سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے. سورہ بقرہ کے اعتبار سے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس کے ابتدائی حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کو مخاطب کیا ہے اور یہود کو مخاطب کر کر ان پہ کیے جانے والے احسانات اور ان کی طرف نازل کردہ نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جو کیا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ جہاں اللہ نے ان کے اوپر نعمتیں نازل فرمائیں انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ نے احسانات کیے ان کے اوپر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ ناشکری اور نافرمانی کی روش کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہے کہ جو ان کے اوپر نازل ہوا اور پھر وہ مغضوب علیہم قرار پائی گویا جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا. اس اعتبار سے یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہود کے جرائم، ان کی نافرمانیاں، ان کی ناشکریاں اللہ نے اولین ان کو مخاطب کرنے کے لیے بیان کیا کہ دیکھو اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، ان کی دعوت پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ اور اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا. اسی طرح آج ہمارے لیے اس کے اندر کیا رہنمائی ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ دیکھو تم لازماً ان راستوں کی پیروی کرو گے کہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور اگر وہ گو کے بل میں گئے ہوں گے تو تم بھی اس کے اندر جاؤ گے. گویا ہمارے لیے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگاہی عطا فرما دی کہ اپنے آپ کو ان جرائم سے محفوظ رکھنا کہ جو یہود و نصارہ نے کیے ہیں. گویا ان کے جرائم کی ایک چارج شیٹ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے بیان کر دی اور ہمیں آگاہ کر دیا کہ دیکھو محتاط رہنا، کیونکہ دیکھو اس کے اندر پوٹینشل خطرہ تو موجود ہے کہ تم ان خطروں کی طرف، ان نافرمانیوں کی طرف چلے جاؤ. لیکن اللہ کے وہ بندے کہ جن آیات کی تلاوت کرنے والے ہیں اور تلاوت کے مفہوم کے اعتبار سے نہ صرف اس کو پڑھنے والے بلکہ ان کو سمجھنے والے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ یقیناً ان جرائم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. اسی اعتبار سے ہم ان آیات کا مطالعہ کر رہے تھے. رکوع نمبر 10 کے اندر ابتداً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ سے عہد اور اس کے بعد عہد شکنی کا معاملہ. وہ بنی اسرائیل نے اللہ سے عہد کیا اور عہد کرنے کے بعد عہد شکنی کر گزرے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تھا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اب یہ معاملہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تو خاص نہیں ہے نا. آج میں نے اور آپ نے بھی اللہ سے یہ عہد کر رکھا ہے. ہم بھی یہ عہد کر کر آئے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں.
ہم نے بھی کلمہ پڑھ رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ یہ کلمہ کہ جس کی گواہی ہم دیتے ہیں، آج عہد ہم نے بھی اللہ سے کر رکھا، پھر اس عہد کا اعادہ کرتے ہیں، اس کو ریکال ریپیٹیشن کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے، اور اس بندگی کا عہد ہم نے کیا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جب کوئی معبود نہیں تو بندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو اللہ تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے اور تجھی سے اس بندگی میں مدد مانگتے رہیں گے۔ تو آج عہد ہم نے بھی کر رکھے ہیں، کل عہد بنی اسرائیل نے بھی کیے تھے، لیکن اللہ نے بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور یہ بھی عہد کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرنا نماز اور دیتے رہنا زکوٰۃ۔ اب یہ وہ کچھ بنیادی معاشرتی تعلیمات ہیں کہ جس کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، اور اس عہد کا تذکرہ قرآن حکیم میں جا بجا اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح کے عہد ہیں کہ جو آج مجھ سے اور آپ سے بھی اللہ نے مطالبے کیے ہیں۔ گویا اگر ہم مطالعہ کریں سورہ بنی اسرائیل کا، تو وہاں پر جہاں پر اللہ نے معاشرتی تعلیمات بیان فرمائی، ایک اسلامی ریاست کے معاملات بیان فرمائے ہیں، وہاں پر بھی اللہ نے انہی اصولوں کو بیان کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو گے، ماں باپ سے حسن سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ لوگوں سے بھلی بات کہو گے، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے۔ یہ ہے کمپلیٹ پیکج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، لیکن ہوا کیا معاملہ؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے اس عہد سے سوائے چند تم میں سے۔ اب یہ ہے متوازن کلام، اگر کسی غیر اللہ کا کلام ہوتا تو یقیناً سارے کے سارے پھر گئے، یہ وہ ہمارا صیغہ ہوتا ہے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں جذباتی کیفیت کے اندر، لیکن اللہ نے بات بیان فرمائی کہ تم میں سے اکثر اپنے عہد سے پھر گئے سوائے تھوڑے۔ گویا یقیناً کچھ ایسے سلیم الفطرت موجود تھے کہ جو اس عہد کی پاسداری کرتے رہے، لیکن اکثریت کا معاملہ کیا ہوا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد سے پھر گئے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی عہد سے پھرنے والے۔ یہ روش ہے، بار بار اللہ سے وعدے کرتے رہے اور اللہ سے وعدہ کر کر اس کے بعد پھر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہم پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اے موسیٰ دعا کرے اللہ سے یہ عذاب ہمارے اوپر سے ٹال دیں، ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو جائیں گے، اور اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا، پھر ناشکری کی طرف چلے گئے، نافرمانی کی طرف چلے گئے۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو کہیں یہ کیفیات ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو رہی؟ بس اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ایسے ناگوار حالات آتے ہیں، کوئی نامساعد حالات آتے ہیں، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر کہ اللہ یہ نامساعد حالات ہم سے دور فرما دے، اللہ ان مصائب کو، ان پریشانیوں کو ہم سے دور فرما دے، اللہ ہمارے لیے راحت کے سامان نازل فرما دے، اللہ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرما دے۔ اور جب ان کی دعاؤں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ آزمائشیں پیچھے ہٹتی ہیں تو ہم اپنے حالات دیکھیں اور اپنے معاملات دیکھیں۔ بڑی دور کی بات نہیں ہے، ابھی یہ پچھلے چند دنوں کے معاملات ہیں نا، بڑے شدید معاملات پوری دنیا میں آئے تھے، اور انسان کو اس کی جان کے لالے ہیں کہ جو پڑ گئے تھے، ہر انسان پریشان ہو گیا تھا، اور کچھ نہ کچھ اللہ ہے کہ جو اس کو یاد آنا شروع ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد دیکھیے جیسے جیسے یہ حالات ختم ہوتے جا رہے ہیں تو وہ ماضی بنتا چلا جا رہا ہے، اور اکثریت کی ہماری روش ہے کہ جو کیا نظر آ رہی ہے آپ خود دیکھ لیجیے۔ تو گویا یہی وہ حالات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے میرے اور آپ کے لیے، کہ دیکھو بنی اسرائیل کا کیا طرز عمل تھا اور آج ان کا کیا طرز عمل ہے، تمہارا کیا طرز عمل تھا اور آج تمہارا کیا طرز عمل ہے، کہ کل کو تم دو افراد جمع ہونے میں ڈرتے تھے اور آج مجمع لگا کر سڑکوں کے اوپر ناچ گانے کر رہے ہو۔ یہ ہماری روش ہے نا، یہ آج ہی کی کیفیت ہے نا۔ آپ نکل جائیے سڑکوں کے اوپر، دو افراد باہم کھڑے ہونے میں آپس میں ڈرتے تھے، نماز پڑھنے جانے میں ڈرتے تھے، ہاتھ ملانے میں ڈرتے تھے، اور آج دیکھیے ذرا ہلکا معاملہ ہوا تو وہی یہ قوم ہے کہ جو اذانیں دیا کرتی تھی آج سڑکوں کے اوپر وہ ناچ گانے جشن کے نام پر کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے وہ انڈیپینڈنس ڈے آزادی اس کا معاملے ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے نتائج میں ہم کیا کر رہے ہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے نا۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو اللہ نے بیان فرمایا کہ تم پھر گئے اس عہد سے سوائے چند ایک میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی عہد سے پھرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ،
ایک اور عہد اللہ نے یاد کرایا، اللہ نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، دیکھو تم نہیں بہاؤ گے اپنوں کا خون. اب یہ عہد اللہ نے لیا تھا کہ دیکھو آپس میں بنی اسرائیل جو تمہارے اپنے لوگ ہیں ان کا خون نہیں بہاؤ گے ناحق. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں نکالو گے اپنوں کو ان کے گھروں سے. ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے عہد قبول کیا اور تم اس کی گواہی دیتے ہو. وہ اللہ نے اب معاشرتی اعتبار سے اور اس سے آگے بڑھ کر سیاسی اعتبار سے تم سے عہد لیا کہ دیکھو آپس میں ایک دوسروں کا ناحق خون نہیں بہا، قبیلہ چھوٹے قبیلے پر ایسی زیادتی اور ظلم نہیں کرے گا کہ ان کو وہ بستی نکل جانے پر وہ مجبور ہو جائیں. گویا ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے. اور بنی اسرائیل نے عہد لیا، اللہ نے بیان فرمایا کہ تم نے عہد کو قبول کیا اور تم اس کا اختیار رکھتے تھے، تم جانتے تھے، گویا جانتے بوجھتے تم نے ہوش و حواس میں اس عہد کو اللہ سے کیا ہے. لیکن اس کے بعد معاملہ کیا پیش آیا؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر یہ تم ہی تو ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو. وتخرجون فریقا من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے. اب یہاں پر اس پس منظر کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے تو حالات اس اعتبار سے بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے کہ جن ادوار یا جن احوال کے اعتبار سے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. پھر آج کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھ لیں گے. اس دور کے اعتبار سے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو وہاں پر کیفیت اس عرب کی زمین کے اندر یہ تھی کہ مدینے کے اندر دو قبائل ایسے تھے کہ جو عرب قبائل کہلاتے تھے. دو قبائل ایسے تھے جو عرب قبائل کہلاتے تھے اور عقیدے کے اعتبار سے وہ مشرک تھے. یقیناً وہاں پر دین توحید موجود نہ تھا تو وہ مشرکین تھے، وہاں پر موجود تھے اور وہ یثرب میں رہنے والے تھے. یہ یثرب مدینے کا پرانا نام ہے. جب نبی رحمت علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تو وہ مدینۃ النبی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور مدینہ تو عام ہے، عرب کے اندر مدینہ کہتے ہیں، عربی میں شہر کے ساتھ نبی کا نام جڑ گیا، وہ خاص ہو گیا اور وہ مدینۃ النبی قرار پایا. تو مدینہ یثرب تھا، یثرب میں دو عرب رہا کرتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر 3 یہودی قبائل بھی آ کر آباد ہو گئے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ 3 یہودی قبائل تھے کہ جو یثرب میں آ کر آباد ہوئے تھے. اور اس کا پس منظر اور اس کی تاریخ بھی بڑی عجب ہے. اور وہ کیا تھی؟ ان کی کتابوں میں اس بات کا یقین موجود تھا، اشارہ موجود تھا کہ یہی وہ یثرب کی زمین ہے کہ جہاں اللہ کے آخری نبی اور رسول کا ظہور ہونے والا ہے. اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ جو اللہ ان کو ہمیشہ کامیابی ملتی ہے اور اللہ ان کو سرخرو کرتا ہے. تو گویا وہ رسول کی تلاش میں یا نبی کے ظہور کی تلاش میں یثرب آ کر آباد ہوئے تھے اور اپنے دشمنوں کو یہ دھمکی دیا کرتے تھے کہ ہمارے آخری رسول آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہاری پٹائی ہے کہ جو کریں گے. گویا یہ اشارے ان کے پاس موجود تھے. اب وہاں پر کیفیت کیا پیدا ہو گئی؟ اب یہ جو قبیلہ اوس ہے اور قبیلہ خزرج ہے، عرب قبائل کے اندر ان دونوں میں آپس میں باہم جھگڑا موجود تھا. اب قبائل کے اندر قبائلی اختلافات اور جھگڑے ہوا کرتے ہیں، تو اوس اور خزرج ان دونوں میں بھی باہم آپس میں جھگڑا تھا. اب یہ جو یہود قبائل سے ان سے اللہ نے عہد لے رکھا تھا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ایک دوسرے پر چڑھائی نہ کرنا. لیکن معاملہ کیا ہوا؟ انہوں نے کیا یہ کہ 2 قبائل اوس کے ساتھ مل گئے اور ایک قبیلہ خزرج کے ساتھ مل گیا. اب یہ جو قبیلوں کا حصہ بٹا ہے، اب آپس میں یہ جنگ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے پر چڑھائی کیا کرتے تھے، جن میں اپنے یہود بھی شامل ہو جاتے اور یہود کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا یا بستی سے نکل جانے پر مجبور کر دیا کرتا تھا. یہ وہ مسائل تھے کہ جو زمینی حقائق کہ جن کے ذیل میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. یہ ادھر کے حالات ہو گئے. آج ہم اپنے حالات کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. آج اہل ایمان یہاں پر بستے ہیں نا، آج کلمہ گو مسلمان یہاں پر بستے ہیں نا. اور یقیناً اللہ نے ہم سے بھی عہد لے رکھا ہے کہ دیکھو کسی بھی انسان کا ناحق خون بہانا تمہارے اوپر حرام ہے. کسی بھی انسان کی عزت اور آبرو ناحق اچھالنا تمہارے اوپر حرام ہے. گویا ہر انسان کی، صرف مسلمان کی نہیں، تمام انسان کی عزت،
اس کی آبرو، اس کا مال اور اس کی جان تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر دی ہے. یہ مجھ سے اور آپ سے بحیثیت مسلمان نے عہد لے رکھا ہے. لیکن آج ہم اپنے حالات دیکھ لیں. آج کس طرح بے دریغ مسلمان کا خون بہا رہا. مسلمان غیر مسلموں کا معاملہ تو الگ، مسلمان کا کس طرح خون بہا رہا ہے. آج ہم کس طرح ایک دوسرے کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کا ناحق مال لوٹ رہے ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں نا. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اسی طرح اللہ نے ان سے بھی عہد لیا تھا، لیکن اب ان کا طرز عمل کیا ہوا. وہ شریعت کے کچھ احکامات پر تو عمل کرتے تھے اور اکثر کو وہ صرف نظر کر جاتے، فراموش کر دیتے تھے. اب اللہ نے ان سے دو عہد لیے تھے کہ قتل نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا کہ ان کو بستی چھوڑنی پڑے، اور تیسرا ایک اور عہد لیا تھا کہ اگر تمہارا کوئی بھائی مجبوری میں نکال دیا جائے تو اس کو تم سہارا دینا اور اپنے پاس جگہ دینا. انہوں نے شروع کے دو احکامات کو تو اپنے پاؤں تلے رون دیا اللہ کے. اب تیسرا حکم ان کو یاد آ گیا اور بیان فرمایا تظاہرون علیہم بالعثم والعدوان. یہ چڑھائی کرتے ہیں ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ عُسَارًا، اور اگر وہ آئے تمہارے پاس قیدی بن کر. اب جب وہ نکال دیے گئے اور دوسرے قبائل نے ان کو قیدی بنا لیا، اب اللہ کا حکم یاد آ گیا. اب تم فدیہ دے رہے ہو اور ان کو واپس چھڑا رہے ہو. تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ ادا کرتے ہو ان کا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام کیا تھا تم پر اللہ نے ان کو نکالنا ہی. اللہ کے اکثر احکامات کو نظر انداز کر دیا. اب قیدی بنا لیے گئے تو اب چندے کی اپیل شروع کر دی. چلو بھائی پیسہ جمع کرو، اب فدیہ دیں گے اور فدیہ دے کر ان کو آزاد کرائیں گے. آج ہم اپنی کیفیات دیکھیں تو کہیں ہمارا بھی تو یہ طرز عمل نہیں ہے. پہلے دشمنوں کو ہم اپنے اڈے دیتے ہیں، دشمنوں کو ہم لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر دیسی کٹر بم بھی برسائیں، وہاں سے جس کو دل چاہے اٹھا کر لے جائیں، وہاں پر بومبنگ کر کے ان کی نسلیں تباہ کر دیں. اب بیچارے وہاں سے کٹے مرے مہاجرین جب آتے ہیں تو اب یہاں پر چندہ جمع کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، اب ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. آخر یہ بھی تو مسلمان ہے نا. ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کا خیال کرے. آج یہ تصویر ہماری بھی اس کے اندر موجود ہے. یہ تو ایک بڑی مثال ہے. اس کے علاوہ دیگر مثالوں کو بھی دیکھ لیجئے، کہاں کہاں ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ احکامات کو مانتے ہیں اور اکثر احکامات کے اللہ کے ہم فراموش کر دیتے ہیں. یہی وہ طرز عمل ہے کہ جو اللہ نے بنی اسرائیل کا بیان فرمایا. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کے اندر بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے کہ جو یقیناً ان یہود کے اعمال کے پس منظر میں ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو پیدا کر رہی ہے. اللہ نے بیان فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کی بعض باتوں کو تو مانتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو. کیا مطلب ہے؟ کچھ باتوں کو تو مان رہے ہو، قیدی کو تو آزاد کرا رہے ہو، پیسے کر رہے ہو، لیکن بعض باتوں کا انکار کر دیتے ہو. وہ اللہ نے منع کیا نہ قتل نہ کرو، اللہ نے منع کیا ان کے اوپر زیادتی نہ کرو، اس کو تو تم نے نظر انداز کر دیا. تو قرآن کی بعض باتوں کو تو مانتے ہو، بعض پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو کہیں ہمارا بھی تو ایسے معاملات نہیں ہیں. قرآن کے آسان احکامات تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن جہاں پر ہماری اپنی خواہشات پر ضرب آ رہے ہوں، جہاں پر اپنے کاروبار پہ ضرب آ رہے ہوں، جہاں پر اپنے روایات میں ضرب آ رہے ہوں، جہاں پر اپنی آنکھ میں ضرب آ رہا ہو، جہاں پر اپنے مقام پہ ضرب آ رہا ہو، وہاں قرآن کے احکامات کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو قرآن کی بعض باتوں کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا. خاص پس منظر کے اعتبار سے یہود اور عمومی اعتبار سے آج ہمارے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے. قرآن کی بعض باتوں کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا. اللہ نے بیان فرمایا جو کوئی یہ طرز عمل اختیار کرے گا فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کیا بدلہ ہے اس کا کہ جو یہ کرے تم میں سے، الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر ذلت اور رسوائی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور بروز قیامت وہ لوٹایا جائے گا شدید عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے. اب ذرا سوچئے،
دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ آج یہ ذلت اور رسوائی کس کے ماتھے کے اوپر ہے؟ بظاہر اگر ہم جائزہ لیں تو آج یہود و نصارہ پر ذلت اور رسوائی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر بظاہر جو ذلیل اور رسوا قوم سب سے زیادہ ہے وہ مسلمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہے۔ آپ زمینی حقائق اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر جو اپنی پہچان بحیثیت مسلمان کراتا ہے، لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، ان کی الگ لائن بن جاتی ہے۔ اب پاکستان تو چھوڑ دیجئے، باقی ممالک کے اندر کیا طرز عمل ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں اگر آج سب سے سستا خون بہتا ہے تو وہ مسلمان کا، دنیا میں آج اگر عورتوں کی عصمتیں لٹتی ہیں تو سب سے زیادہ مسلمان کی، دنیا میں اگر آج یتیم ہوتے ہیں بچے تو سب سے زیادہ مسلمان کے، دنیا میں آج آبادیاں تباہ و برباد ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ مسلمان کی۔ آج یہ ذلت اور رسوائی کس کے ماتھے پر ہے؟ مسلمانوں کے ماتھے پر۔ آخرت کا معاملہ تو الگ ہے، وہ تو وہاں جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، شدید عذاب کی طرف۔ یہ دنیا کی ذلت اور رسوائی خالی ہوتی تو شاید انسان برداشت کر لیتا، آخرت میں شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے۔ اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ آج ہم اپنا معاملہ دیکھ رہے ہیں، جبکہ مطالبہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اسی سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے 208، ایمان والوں کو اللہ نے جھنجھوڑ کر کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ کیا ہے کہ نام تو لیتے ہو اللہ اور اس کے رسول کا، اور تمہارا طرز عمل، تمہارے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہاری تعلیمات، تمہاری معاشرت، تمہاری سیاست، ساری کی ساری غیروں کی۔ کم از کم اتنا تو نسبت ہو کہ تمہیں دیکھ کر، تمہارے معاملات کو دیکھ کر، تمہاری زبان کو سن کر، تمہاری باتوں کو سن کر وہ رسول یاد آ جائیں کہ جن کی تم نسبت سے یہاں بیٹھے، جن کے ساتھ نسبت جڑے بیٹھے ہیں، جن کی شفاعت کی امید کے اوپر ہم بیٹھے ہیں کہ وہ شفاعت کروا دیں گے۔ آج ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور اگر کوئی یہ سوچے کہ میں محض اپنے زہد و تقوی کی بنیاد پر میری شفاعت ہو جائے گی، تو وہ یہ سن لے کہ کل قیامت کے دن جب روز محشر تمام کے تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے، جو حدیث کے اندر آتا ہے سورج 1.5 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک اس چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے برہنہ، بغیر لباس کے، اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جلوہ افروز ہو اور ہمارا حساب کتاب شروع ہو۔ اور وہ اتنا طویل عرصہ ہوگا، حدیث میں بعض جگہ آیا 50,000، بعض جگہ آیا 60,000 سال، اور تنگ آ کر لوگ یہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دے یا جہنم میں ڈال دے۔ اس موقع کے اوپر تمام انبیاء ایک ہی شخص کی طرف متوجہ کریں گے، اور وہ ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اللہ کے عرش کے نیچے جائیں گے اور سجدہ کریں گے، طویل سجدہ کریں گے، وہ مقام محمود ہوگا، اور اس سجدے کے بعد اللہ راضی ہوگا اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، وہ ہے شفاعت کبریٰ۔ تو میں اور آپ کہاں پر ہیں؟ آج پوری انسانیت ان کی شفاعت کی محتاج ہے، پوری انسانیت۔ ہماری تو پھر نسبت ہے نا ان کے ساتھ، باقی تو نہیں بھی مانتے، وہاں پر بولیں گے آپ اللہ سے دعا کریں اللہ حساب کتاب شروع کریں۔ اور آج ہم اپنا طرز عمل دیکھیں، آج اپنی نسبت، آپ انسان اپنے آپ کو دیکھیں، خود سوچیں اپنے آپ، چھوڑ دیں دوسروں کا جائزہ لینا، اپنا جائزہ لیں۔ کیا میرے اخلاق، کیا میرے کردار، کیا میرے معاملات، کیا میرے روز و شب، میرے الفاظ، یہ الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں، انسان زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں اللہ محفوظ رکھے۔ آج سڑک کے اوپر آپ چلے جائیے، کیسی مس ٹنگز استعمال ہو رہی ہے، کیسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے کیسی زبان استعمال ہو رہی ہے۔ نوجوان ہیں، بات کم کرتے ہیں، گالیاں زیادہ دیتے ہیں، افسوس ہوتا ہے دیکھ۔ یہ نسبت ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، اعلیٰ ترین مقام پر فائز، اخلاق حسنہ کا اعلیٰ ترین مثال، اور ان کی نسبت رکھنے والے امت، اور اس کے الفاظ دیکھ لیجیے کہ ایک سلیم الفطرت انسان
یا ایک عزت دار گھرانہ ایسے لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتا جس الفاظ میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ الفاظ، یہ کردار، ہماری ڈیلنگز، ہمارے معاملات، ہم اپنا جیسا. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بھی جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم قرآن کی کچھ باتوں کو تو مانتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو. یہ احکامات اللہ نے دیے نا تمہیں، یہ تعلیمات اللہ نے دی نا تمہیں، ان کے اوپر عمل کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا. اگر یہ نہیں کرو گے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی، پھر رونا کہے گا، پھر رونا کہے گا. یہ ہمارے اعمالوں کا تو نتیجہ ہے. پھر یہ ذلت اور رسوائی تو ہم ہی نے اللہ سے مانگی ہے نا، ہم ہی نے اللہ سے مانگی ہے نا اپنے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے. ہم ہی اس کے مستحق ہوئے اپنے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے. اور یہ دنیا کی ذلت اور رسوائی اللہ محفوظ رکھے. وہ آخرت کا شدید عذاب، وہ آخرت کا شدید عذاب کہ جہاں کا ہلکا ترین عذاب نبی رحمت علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ آگ کا تسمہ ہو، جوتا ہوگا آگ کا، جس کا تسمہ بھی ہوگا آگ کا، اور وہ ایسا بھڑک رہا ہوگا کہ انسان کا پورا جسم کھول جائے گا، اور اس آگ سے اس کا بھیجا ایسے بھون رہا ہوگا کہ جیسے ہانڈی کے اوپر پانی ابل رہا ہوگا. اور آپ نے بیان فرمایا یہ جہنم کا ہلکا ترین عذاب ہے، ہلکا ترین عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی آگ سے محفوظ کر. اور اللہ بیان فرما رہا ہے وہاں کا شدید ترین عذاب ہے ایسے لوگوں کے جو کچھ پر عمل کرتے ہیں، کچھ پر عمل نہیں کرتے. کوتاہی اپنی جگہ پر ہے، غفلت اپنی جگہ پر ہے. غفلت اور کوتاہی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتی ہے، لیکن جانتے بوجھتے ان معاملات میں پڑھنا. ایک انسان ہے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، بھول گیا، چوک گیا، ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پرفیکٹ ہو. بالکل خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس نے اپنا اصول کیا بنا رکھا ہے، اس نے اپنا معیار کیا بنا رکھا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اور یہ تو ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ جب پچھلے دنوں ہمارے سروں کے اوپر موت لٹک رہی تھی، ہم ڈرے ہوئے تھے نا کہ آج وہ موت بھاگ گئی. اگر کورونا دنیا سے کہہ دیا ختم ہو گیا تو کیا موت کا ڈر ختم ہو گیا؟ کیا موت کسی کو نہیں آئے گی؟ کیا موت کی صرف ایک ہی وجہ تھی کورونا؟ نہیں نا. لیکن چلے جب ڈرے ہوئے تھے تو اللہ کیسا یاد آتا تھا. صبح شام کی دعائیں بھی یاد تھی، یہ وظیفہ بھی پڑھ لو، وہ وظیفہ بھی پڑھ لو، یہ دعا بھی پھونک کر نکلو، وہ دعا بھی پھونک کر نکلو. یاد تھا نا اللہ. آج کیا ہو گیا؟ اکثریت کا معاملہ. اللہ محفوظ رکھے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت کی کیفیت کہ آج ہم فراموش کر دیا، پھر ہم نے سب کچھ، پھر مست ہو گئے اسی دنیا کے اندر، پھر مست ہو گئے اسی معاملات میں، انہی حالات میں، انہی چیزوں کے اندر. تو اللہ نے بیان فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. اللہ سب جانتا ہے. ایک مقام پر اللہ بیان فرماتا ہے نافرمانوں کے لیے وہ کر کر بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ محفوظ رکھتا ہے. بندہ بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں چلا جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ محفوظ رکھتا ہے کیا کچھ تم کر رہے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں. اللہ اکبر. آخرت کو جس نے فراموش کر دیا وہ دنیا پر راضی ہو گیا کہ نہیں. دنیا کی لذتیں، دنیا کی آسائش، دنیا کی رونقیں، دنیا کی رنگینیاں، اس کے اوپر وہ راضی ہو گیا. اللہ نے بیان فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے. دو ہی آپشن ہے، دنیا یا آخرت. یا دنیا بنا لو یا آخرت سنوار لو. جس کی دنیا میں آزمائش ہوگی، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، یقیناً آزمائش آئیں گی کہ دنیا بھی 100% پرفیکٹ چلتی رہے اور آخرت بھی 100% پرفیکٹ مل جائے. بھئی اگر ہوتی، تو اس کی اعلیٰ ترین مثال افضل الانبیاء والمرسلین، 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 افضل الانبی
انبیاء، امام الانبیاء، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہوتی نا. اللہ دیتا تو ان کو دیتا نا سب سے بڑھ کر. دنیا میں تو آزمائش آئے گی، ٹھیک ہے، کسی کی کم، کسی کی زیادہ، کسی کی کسی حالات میں کسی کو دے کر آزمائے گا، کسی سے اللہ لے کر آزمائے گا. اگر مال کی فراوانی ہے، یہ بھی آزمائش ہے اللہ، یہ راہ تھوڑی ہے. جو اللہ والا ہے اس کی مال کے اس کے پاس مال زیادہ آ جائے وہ بھی پریشان ہے، اس کا حق ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، کل جواب کیسے دوں گا. عمر فاروق کو اللہ نے سلطنت دے دی، عمر فاروق راتوں کو روتے تھے کہ اے اللہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا اللہ تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے کیونکہ میرے پاس انہیں اختیار دے دیا. تو گویا ان کو تو اتنی بڑی سلطنت مل کر بھی ان کے لیے رات نہیں ہے نا یہ رات. دنیا کے اندر تو آزمائش. تو اللہ نے بیان فرمایا انہوں نے آخرت بیچ دی دنیا کے بدلے، یا دنیا خریدی آخرت کے بدلے. یا تو دنیا کو جنت بنا لو یا آخرت کو جنت بنا لو. جس نے دنیا کو جنت بنایا پھر آخرت میں اس کے پاس کچھ نہیں. فرعون نے دنیا کو جنت بنایا، شداد نے دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی، نمرود نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا، اسی کو جنت بنانے کی کوشش کی. ان کا اللہ نے انجام بیان کر دیا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور حدیث میں بات واضح کر دی، دنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ کیسی جنت ہے کہ جہاں پر مال و دولت بھی ہے، صحت و تندرستی بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن اس کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. یہ تو جنت نہیں ہوئی نا، اس میں بھی انسان جھگڑا ہوا ہے نا. اور جو اپنے آپ کو آزاد کر لے دنیا کے اندر پہ ٹھیک ہے، دنیا اس کے لیے جنت ہے اور آخرت میں جھگڑا. دنیا مومنین کے لیے الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے. جو دنیا میں قیدی بن کر زندگی گزارے، قیدی کس کا؟ اللہ کا بندگی. اس کلمے کے اندر پڑھتے ہی ہم یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں. وہ اللہ معبود، ہم اس کے بندے، اور بندے کا ترجمہ اردو میں غلام، انگریزی میں سلیو. جس نے دنیا کی غلامی اور سلیوری اللہ کی قبول کر لی پھر آخرت اس کے لیے جنت ہے. بس جنت الکافر، کافر کے لیے دنیا جنت ہے. اللہ کی غلامی سے نکال لو، دنیا میں جنت ہی جنت ہے، آخرت میں پھر اس کی پکڑ ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ پر عمل کرتے ہیں اور کچھ پر نہیں کرتے. یہ وہ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے. فلا یخفف عنہم العذاب، تو ہلکا نہیں کیا جائے گا ان پر سے عذاب. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دنیا میں عیاشی کر لو تو پھر آخرت میں عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. پھر ان کی وہاں پر کوئی مدد بھی نہیں ہوگی. کیا حسرتناک انجام قرآن بیان کرتا ہے. جہنم تو بڑی دور کی بات ہے، الصراط، پل صراط جس کو کہتے ہیں نا، قرآن اس کا حسرتناک انجام بیان کرتا ہے. دو مقامات پر قرآن میں آتا ہے کہ جہاں پر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، اور وہ لوگ کہ جو جزوی عمل کرتے تھے، کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے، جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کو توڑتے. منافقت جن کے اندر موجود تھی وہ اہل ایمان کے ساتھ ہوگی، لیکن بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نور عطا کرے گا کہ جو ایماندار تھے، اور ان کے نور کو سلب کر لے گا کہ جو دنیا میں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے نہ ہو یا جان بوجھ کر اس سے پیچھے ہٹنے والے. وہ حسرتناک انجام ان کا دکھایا کہ وہ ان سے کہیں گے کہ دنیا میں بھی تو ہم تمہارے ساتھ تھے نا، دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، تمہاری گیدرنگ میں، تمہارے گھر میں، تمہارے آفس میں، تمہارے محلے میں. آج اپنے نور سے ہمیں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دو. اللہ کہتے ہیں نا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی مدد نہیں کی جائے گی. تھوڑی سی میری مدد کر دو، اپنے نور سے فائدہ اٹھانے دو، اس پل صراط سے، تمہارے نور سے میں استفادہ کرتے ہوئے گزر جاؤ. اللہ روکتے گا، جاؤ یہ نور دنیا سے لے کر آئے، تم بھی جاؤ دنیا سے لے کر، اور اب دنیا میں جانا ممکن ہے. اور ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ جو کھڑی کر دی جائے گی، دیا جائے گا، اور ان کے لیے پھر ذلت والا عذاب ہے کہ جو لکھ دیا جائے گا. دردناک عذاب جن کے عذاب میں کمی نہیں ہے، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. گویا مدد مانگنی ہے تو آج اللہ سے مانگو،
اور مدد کے لیے اسباب پیدا کرنے ہیں تو آج نیک اعمال کرو. ہمارے مدد کے لیے بہترین اسباب ہمارے نیک اعمال ہیں. کل یہی کام آنے والے, یہی اعمال کام آنے والے. یہی اعمال قبر میں یا تو ایک اچھی صورت میں ہمارے پاس آنے والے ہیں, یا یہی اعمال ہماری قبر میں بدصورت کیفیت میں آنے والے ہیں. یہی ہمارے دنیا اور آخرت کے ساتھی. ہمارے اعمال کا نتیجہ دنیا میں بھی نظر آئے گا, اعمال کا نتیجہ آخرت میں ہمیں مل کر رہے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کی تمام تعلیمات پر اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. سب سے پہلی بات تو یقین اور ایمان کی ہے. عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے, عمل کی کوتاہی نافرمانی نہیں ہے, لیکن جان بوجھ کر احکامات کو توڑنا جو قرآن بیان کرتا ہے, بار بار ہینڈ شیک نہیں کرنا, یہ ہے وہ اصل میں کیفیت جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے, ہماری کوتاہیوں کو کمیوں کو دور فرمائے, ہمارے اندر اخلاص نیت عطا فرمائے, ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے, اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.